السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ کہتے ہیں کہ انسان کو کوئی بھی چیز وقت سے پہلے نہیں مل سکتی اور نہ ہی دیر سے مل سکتی ہے۔ اس کی قسمت میں جو چیز جس وقت پر ملنا لکھی ہے اس کو وہ اسی وقت پر ملے گی، اور کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ میرا نام رشید آفتاب تھا اور میں کراچی کے ایک پسماندہ سے علاقے کا رہائشی ہوں۔ میری کہانی ان لوگوں کے لیے ہے جو مایوس ہو چکے ہیں اور جن کو لگتا ہے کہ قسمت ان کے لیے کچھ بھی نہیں لے کر آئے گی، جن کو لگ رہا ہے کہ یہ زندگی ان کے لیے کبھی خوشی کی خبر بن کر نہیں آئے گی۔ لیکن انسان کو ہمیشہ امید رکھنی چاہیے اور مایوس تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، کہ مایوسی تو ویسے بھی کفر ہے، اور ان خواہشات کے حصول کے لیے کبھی بھی انسان کو حدیں کراس نہیں کرنی چاہیے۔ بات ابھی شروع ہوتی ہے کہ میں 4 بہنوں کا اور 2 بھائیوں کا بڑا بھائی تھا، اور بڑا بھائی ہونے کی وجہ سے مجھ پر روز اول سے ہی یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوئی تھی، لیکن چونکہ ہماری ذمہ داریاں پورا کرنا ہمارے باپ کا فرض تھا، تو پھر جب باپ ذمہ داریاں نہ پوری کر سکا تو یہ آپ ہی اب مجھ پر شفٹ ہو گئی، اور سب نے اس بات کو فرض سمجھ لیا تھا۔ ہمارے یہاں اگر کوئی ذمہ داری لے لیتا ہے تو ہم اس کا احسان نہیں مانتے، بلکہ یوں ظاہر کرتے ہیں کہ اس نے اپنا فرض پورا کر کے کوئی احسان نہیں کر دیا، کیونکہ ہم لوگ بہت ہی احسان فراموش واقع ہوئے ہیں، اور اس چیز کی سمجھ مجھے بہت دیر سے آئی تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ میرے ابا ایک سرکاری محکمے میں نوکری کرتے تھے، اور ہم بہن بھائیوں کی تمام ضروریات وہ اچھے سے پوری کر رہے تھے۔ ہم اگر کوئی خواہش کا اظہار ان سے کرتے تو وہ پوری کرنے کی ہر ممکن کوشش کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں نا کہ جس گھر میں دانے اس کے کملے بھی سیانے، تو اسی وجہ سے خاندان میں بھی ہماری کافی عزت تھی، کیونکہ آپ اس بات کو تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں اس کی عزت کرنا ہم پر فرض ہو جاتا ہے، اور جو اپنے اعمال، اخلاق اور کردار سے قابل عزت ہوتا ہے مگر اس کے پاس دولت نہیں ہوتی تو بدقسمتی سے اس کی کوئی بھی عزت نہیں کرتا۔ اس بات کا احساس مجھے بڑی ہی جلدی ہو گیا تھا۔ ابا کے لیے ہم سب بہن بھائی بہت عزیز تھے، اور وہ ہمارا بہت خیال رکھتے تھے۔ ہماری ہر خواہش کو لبوں پر آتے ہی پورا کر دیا کرتے تھے۔ اکثر اماں ان سے بیشتر ماؤں کی طرح ناراض ہو جایا کرتی تھیں کہ آپ ان کی ہر بات مان لیتے ہیں، اور بچوں کی کچھ خواہشات کو ادھورا بھی رہنے دینا چاہیے تاکہ ان کو پورا کرنے کے لیے ان کے اندر آگے بڑھنے کی لگن ہو، کیونکہ جب ان کو سب کچھ آپ سے ہی مل جائے گا تو ان کا اور آپ کا تعلق بھی بس فائدے اور نقصان تک رہ جائے گا۔ ان کے اندر آگے بڑھنے کی لگن ختم ہو جائے گی، اور ان کو بس یقین ہوگا کہ ہم اپنے باپ سے کہیں گے اور ہمیں مل جائے گا۔ مجھے اچھی طرح اسے یاد ہے کہ جب میں 16 سال کا تھا اور میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا، کوئی بہت اعلیٰ نمبر میں نے نہیں لیے تھے، لیکن ابا بہت زیادہ خوش ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے بیٹے نے میٹرک پاس کر لیا ہے اور میرا سب سے بڑا خواب پورا کیا ہے، تو میرا خوش ہونا بنتا ہے۔ ابا کی خوشی دیکھ کر میں سوچ رہا تھا کاش میں نے تھوڑی اور محنت کر لی ہوتی تو ابا پتہ نہیں کیا کر دیتے۔ پھر ابا نے مجھے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے، جو مانگو گے میں دوں گا، اور اماں نے کہا ان کو تو عقل ہی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی مانگ لیتے ہیں۔ تو ابا نے کہا تم فکر مت کرو، ان کو عقل آ جائے گی، بلکہ یہ کیا بات کر دی تم نے، میرا بیٹا بہت عقل مند ہے، آئندہ اگر تم نے ایسی بے عقل کہا تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا اور پھر کبھی بات نہیں کروں گا۔ اماں نے کہا کہ میں آپ کو ان سے زیادہ جانتی ہوں، اس لیے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ہمارے بچے ابھی اتنے سمجھدار نہیں ہوئے کہ آپ میں ان کی ہر خواہش پوری کر دے، اور ان کو کبھی زندگی کو سمجھنے کا موقع نہیں دیا۔ تو ابا نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے ان کو زندگی کو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اماں نے کہا یہی میں کہہ رہی ہوں، کل کلاں کو مشکلات ہو جائیں گی، کیونکہ انہوں نے خود بھی تو زندگی کو دیکھنا ہی ہے، تو جب ان کو کوئی تجربہ نہیں ہوگا، کوئی سمجھداری کا موقع ہی نہیں ملا ہوگا، تو یہ زندگی ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ اس پر ابا نے اماں کو خفگی سے دیکھتے ہوئے کہا رشیدہ بیگم، بس تم دیکھنا، ایک دن میرا بیٹا اتنا سمجھدار ہو جائے گا کہ تم نے خود ہی تعریفیں کرتے رہنا ہے،
اور کہنا کاش میرا بیٹا وہی نادان سا ہوتا تو ابا کی بات پوری ہو گئی تھی، مگر زندگی کے امتحانات اس قدر کٹھن ہوں گے یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ خیر اس روز ابا نے مجھے 2 دن سوچنے کے لیے دیے اور کہا تم جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ باپ دنیا کا امیر ترین شخص ہوتا ہے، چاہے اس کی جیب میں کچھ نہ بھی ہو پھر بھی وہ دنیا کا سیٹھ ہوتا ہے اور اپنی اولاد کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو ہمہ وقت تیار ہوتا ہے۔ میں اس دن بہت زیادہ خوش تھا کہ جیسے ابا نے کہا ہو کہ تم دنیا مانگو میں تمہیں دنیا دوں گا۔ سو میں سوچ رہا تھا کہ میں ان سے کچھ ایسا مانگوں جو میری سب سے بڑی خواہش ہو۔ میں ویسے تو کافی لاپرواہ سا تھا، مگر اس معاملے میں نے اپنے بہن بھائیوں سے مشورہ لینا شروع کر دیا کہ مجھے ابا سے کیا مانگنا چاہیے، اور وہ مجھے عجیب و غریب سے مشورے دے رہے تھے۔ کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ ویڈیو گیمز منگوا لو، کوئی سائیکل، مگر میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس دن ہم سب بہن بھائی ساری رات جا کر یہ سوچتے رہے تھے کہ ہمیں کیا منگوانا چاہیے۔ پھر ہم نے کچھ پرچیاں ڈالی تھیں اور سب کی خواہش اس میں لکھ دی تھی کہ جو بھی نکلے گا ہم ابا سے کہیں گے کہ ہمیں وہی چاہیے۔ میری ذاتی طور پر خواہش یہی تھی کہ میں ابا سے کہوں کہ مجھے موٹر سائیکل لے دے۔ اس وقت عمر کے جس حصے میں تھا تو موٹر سائیکل مل جانا میرے لیے کوئی بہت بڑا خواب تھا۔ تو ہم نے ابا سے بھی کہہ دیا تھا کہ ہم نے پرچیاں ڈال دی ہیں، سو جو پرچی نکلے گی آپ کو وہ ہمیں دلوانا ہوگا۔ اس پر ابا نے کہا تم لوگ فکر کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ہمیں علم ہوتا کہ ہماری سب سے بڑی خواہش پوری کرنے کا ہمیں اس قدر بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا تو ہم اپنی تمام خواہشات کو دل میں ہی دبا لیتے۔ لیکن جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے، ہم چاہے لاکھ کوشش کریں کہ ہم اس سے بچ جائیں، اگر کسی بھی طور قسمت کا لکھا ٹل نہیں سکتا۔ اگلے دن ہم نے پرچیاں ڈالیں اور جب قرآن اندازی کرنے کے لیے کھولیں تو اس پر موٹر سائیکل لکھا ہوا تھا۔ تو ہم نے ابا سے کہا کہ ہمیں موٹر سائیکل چاہیے، تو اماں تو فوراً ہی اس کے خلاف کھڑی ہو گئی اور کہنے لگیں یہ بہت مشکل ہے کیونکہ ابھی ہمارے گھر کے حالات اس چیز کی اجازت نہیں دیتے۔ لیکن اس ٹائم ہم لوگ بھی بچے تھے اور کچھ خاص سمجھداری کا بھی ہمارے اندر خاصا فقدان تھا۔ ہم بھی ابھی اپنے باپ کے پیسے پر ہی عیش کر رہے تھے، تو ہمیں اس چیز کا علم ہی نہیں تھا اور ہم وہ تمام چیزیں نہیں سمجھ سکتے تھے جو ہمارے والدین سمجھ سکتے تھے، کیونکہ جب تک انسان پر ذمہ داری نہیں پڑتی وہ کبھی بھی سمجھدار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم نے ضد لگا لی کہ ہمیں تو ہر حال میں موٹر سائیکل ہی لینی ہے۔ تو ابا نے اماں سے کہا یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ ہم نے کہا کہ ابا اماں ناراض ہو جائیں گی، تو انہوں نے کہہ دیا کہ تم لوگ فکر مت کرو، اور پھر اماں سے بھی انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو اگر ان کو موٹر سائیکل چلانے کا طریقہ آ جائے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ہمیں کہیں پر جانا پڑتا ہے تو جب گھر میں ہی موٹر سائیکل ہوگی تو ہمارا یوں کرایہ بچ جائے گا۔ اماں بھی تھوڑی دیر بعد متفق ہو گئی تھی اور ابا نے کہا کہ میں تم لوگوں کو کل شام تک موٹر سائیکل دلوا دوں گا۔ اس کے بعد میں ان کے کمرے کے پاس سے گزرنے لگا تھا کہ میں نے سنا اماں ابا سے کہہ رہی تھیں کہ ہمارا اس مہینے پہلے ہی بہت خرچہ ہو چکا ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اسے شام کو ہی موٹر سائیکل دلائیں، آپ اس کو مہینے تک بھی تو ٹال سکتے ہیں۔ تو ابا نے کہا میں اپنے بچوں کی کوئی خواہش ادھوری نہیں رہنے دیتا، میں جب تک زندہ رہوں گا میں ان کی ہر خواہش پوری کروں گا، تم فکر مت کرو، سب کچھ بہت اچھے سے ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر میں ابھی سوچ رہا تھا کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے والدین ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، اپنا پیٹ کاٹ کر وہ ہمارے لیے کیسے خوابوں کا محل تعمیر کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ابا اپنے دفتر چلے گئے اور ہم سب بہت بےتاب تھے کہ کب شام کو ابا آئیں گے اور موٹر سائیکل لے کر آئیں گے۔ ویسے بھی جب کوئی نئی چیز گھر میں آنی ہو تو ہماری خوشی دیدنی ہوتی ہے۔ ہم میں سے کسی کو یہ خیال تک نہیں آیا کہ شام ہمارے لیے خوشیاں نہیں غم لے کر آنے والی ہے۔ زندگی اسی کا تو نام ہے، ہم منتظر کسی اور کے ہوتے ہیں اور مل کچھ اور جاتا ہے۔ اس دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا، خوشی سے ان کو بتانے گیا تھا کہ ابا مجھے موٹر سائیکل لا کر دے رہے ہیں،
تو میرا دل گھبرانے لگا اور میں نے کہا کہ میں گھر جا رہا ہوں۔ میرے دل میں یہی خیال تھا کہ شاید ابا آ چکے ہوں گے۔ موٹر سائیکل اس لیے مجھے بار بار ابا کا خیال آ رہا تھا۔ میرا دل بری طرح گھبرا رہا تھا، مگر میں نے اس کو ٹال دیا اور کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ بہت سے منفی خیالات میرے دماغ میں آ رہے تھے اور میں ان کی وجہ سے ہی زیادہ پریشان ہو رہا تھا۔ سو میں جلدی سے گھر آ گیا۔ گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ ابا ابھی آئے نہیں ہیں؟ تو اماں نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، آج سے پہلے تو تم نے کبھی ابا کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کیا۔ اگر انہوں نے کہا ہے کہ میں تمہارا موٹر سائیکل لے کر آؤں گا تو فکر مت کرو، وہ اس کے بغیر نہیں آئیں گے۔ میں اماں کو نہیں بتا پا رہا تھا کہ بات موٹر سائیکل کی نہیں تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس لمحے میرا شدت سے دل کر رہا تھا کہ ابا میرے سامنے آ جائیں اور میں ان کو دیکھ لوں۔ مجھے موٹر سائیکل نہیں چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے جا کر دروازہ دیکھا۔ دروازے پر چچا تھے۔ وہ کافی گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا، کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تو انہوں نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، چلو ہسپتال جانا ہے۔ میرے پاؤں ایک دم سے بھاری ہو گئے تھے اور چلنے سے انکاری ہو گئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ چاچو مجھے بتائیں کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہاں جانا ہے۔ میں نے کہا، آپ مجھے بتا دیں، میرا دل پہلے ہی بہت پریشان ہو رہا ہے، وہاں جانے تک میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا، تمہارے ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مجھے ابھی ان کے دفتر کے ساتھی نے فون کر کے بتایا ہے۔ یہ بات اماں اور میرے بہن بھائیوں نے بھی سن لی تھی۔ سب نے زار و قطار رونا شروع کر دیا تھا۔ تو چاچو نے ان کو تسلی دی اور کہا، فکر نہ کریں، وہ ٹھیک ہوں گے، جبکہ میرے اندر ان کو تسلی دینے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ سو میں چاچو کے ساتھ اسپتال چلا گیا اور وہاں جا کر بھی میرا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ چاچو ہی ہر جانب دیکھ رہے تھے، میں بس ہونکوں کی طرح ان کو دیکھ رہا تھا۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا، سو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوگا۔ ابا کو دیکھنے کو دل کر رہا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے صدیاں ہو گئی ہیں اور انہیں دیکھا ہی نہ ہو۔ دل کر رہا تھا کہ روؤں، مگر آنسو آنے سے انکاری تھی۔ اتنی دیر میں وہاں ڈاکٹر آ گئے تو چاچو بھاگتے ہوئے اس کی جانب گئے اور کہنے لگے، میرا بھائی کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ان کی حالت کافی خراب ہے، آپ ان کے لیے دعا کریں۔ دعا کے علاوہ ان کو کوئی دوسری چیز بچا نہیں سکتی۔ دعا میں مانگتا رہا کہ وہ ٹھیک ہو جائیں، لیکن کبھی کبھی ہم دعائیں بہت دیر سے مانگنا شروع کرتے ہیں۔ چاچو مجھے تسلی دے رہے تھے، مگر خود بھی بڑے مایوس نظر آ رہے تھے، اور تھوڑی دیر بعد ہی ہمارے کانوں میں بہت بری خبر ڈالی گئی کہ ابا کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں بے یقینی سے اس ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا جو چاچو سے مزید کچھ کہہ رہی تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید میں نے کچھ غلط سن لیا ہے، وہ یقیناً کچھ اور کہہ رہی ہوگی، اور اس سے بات کر کے فارغ ہونے کے بعد چاچو نے میری جانب دیکھا، جبکہ میں تو جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زندگی اس قدر بے اعتبار چیز ہے۔ ہم تو کیا کیا خواب آنکھوں میں سجا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور یہاں حقیقت نے کس طرح آنکھ کھول دی تھی۔ میں نے چاچو سے پوچھا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی، تو چاچو نے کہا، صبر کرو، ہمت سے کام لو، اب سب کچھ تم پر آ گیا ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، چاچو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابا نے صبح میری جانب دیکھا تھا، مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ شام کو وہ گھر آئیں گے تو میرے لیے موٹر سائیکل لے کر آئیں گے۔ چاچو نے مجھے گلے لگا کر تسلی دی اور کہا، اب ہمت کا مظاہرہ کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے بعد ہم ابا کی ڈیڈ باڈی گھر لے کر آ گئے تو ہمارے گھر والوں پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ یہ بات تو سچ ہے کہ ہم میں سے کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ابا آج شام کو گھر اس طرح سے واپس آئیں گے۔ میری بہنیں رو رہی تھیں، جنہوں نے ابھی خواب دیکھنے ہی شروع کیے تھے، اور ابا ان کے تمام خوابوں کو پورا کر رہے تھے۔ میرے بھائی ٹوٹ کر ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے آج کی شام کے لیے انگنت خواب کٹھے بنے ہوئے تھے، تو یہ کیا ہو گیا تھا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اب زندگی پہلے جیسی نہیں رہی، اور اماں تو پتھرائی آنکھوں سے خاموشی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا ہی حال کچھ میرے چاچو اور پھپھو لوگوں کا بھی تھا۔ کیونکہ نقصان تو ان لوگوں کا بھی ہوا تھا، مگر جو قیامت ہم سب پر ٹوٹی تھی، اماں پر
مجھ پر، میرے بہن بھائیوں پر اس کا اندازہ لگانا اس وقت بہت مشکل تھا۔ ہم نے تو ابا کے بغیر ایک لمحہ بھی رہنا نہیں سیکھا تھا، تو یہ زندگی کیسے گزرے گی؟ ابا نے ہمیں اپنی عادت ڈال دی ہوئی تھی، ہم تو کھانا بھی ان کے بغیر نہیں کھاتے تھے۔ پتہ نہیں کس کی نظر ہمارے گھر کو کھا گئی تھی۔ میری نظر دروازے کے پاس کھڑی ایک موٹر سائیکل کھڑا تھا جو شاید کسی رشتہ دار کا تھا، تو میرا دل کٹ کر رہ گیا، بہت دل دکھا، شدت سے رونا آیا۔ میں نے ابا کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا، مجھے معاف کر دیں، آپ شاید میرا موٹر سائیکل لینے گئے تھے، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کاش آپ موٹر سائیکل نہ لاتے اور آپ خود آ جاتے۔ آپ یقین کریں میں ذرا سا بھی شکوہ آپ سے نہ کرتا۔ کیا فائدہ ان تمام آسائشوں کا جب آپ ہی نہیں رہے؟ میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ جو بھی مجھ سے ملتا وہ یہی کہتا کہ بیٹا اب ذمہ داری تم پر آ گئی ہے، اس کو تم نے ہی نبھانا ہے، اور تمہارے باپ نے جیسے سب کے لیے کیا تمہیں بھی سب کے لیے ویسے ہی کرنا ہوگا۔ ابا کی اچانک موت نے سب کو ہی صدمے میں ڈال دیا تھا۔ ان کے جنازے کا وقت آیا اور پھر ان کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کے قبر کے سرہانے بیٹھ کر میں یہ سوچ رہا تھا کہ زندگی سے یہ سب نہیں توقع کیا تھا، ان کے بغیر زندگی کیسے گزرے گی؟ ہم سب کا کیا ہوگا؟ میں بس یہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ ان کے بغیر تو ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ذرا سی بات تو ہم ان کے ساتھ شیئر کرنے کی عادی تھی۔ ابھی رشتہ دار گھر پر موجود تھے، کچھ دن تک شاید اتنا محسوس نہ ہوتا، لیکن جب وہ چلے جاتے تو گھر میں سناٹا ہو جانا تھا، اور مجھے اسی سناٹے سے ابھی سے ہول پا رہا تھا۔ میں گھر گیا تو میرا گھر میں داخل ہونے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ اگر گھر میں داخل ہوا تو میرا سانس ہی نکل جائے گا۔ گھر میں ابھی بھی بہت سے لوگ تھے، لیکن بابا کی کمی ابھی سے محسوس ہو رہی تھی۔ اماں کی حالت الگ سے خراب ہو رہی تھی اور ڈاکٹر گھر پر آ گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ شدید ٹینشن کی وجہ سے ان کا بی پی ہائی ہو گیا ہے، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اماں کو کیسے تسلی دوں، ان کو کیسے سمجھاؤں۔ یوں ہی 1 مہینہ گزر گیا، لمحہ گزر نہیں رہا تھا اور دن گزرتے جا رہے تھے۔ ہمارے گھر میں تو جیسے بابا کے جانے کے بعد خاموشی اتر آئی تھی۔ مجھے اس بات کا احساس شدت سے ہو رہا تھا کہ اپنوں کی جدائی انسان کو زندگی سے مایوس کر دیتی ہے۔ اگر اپنا آپ کا باپ ہو تو انسان کا دوبارہ جینے کو دل بھی نہیں کرتا۔ یوں ہی تھوڑا وقت گزر گیا اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ابا کی کوئی جمع پونجی نہیں تھی، جتنے بھی پیسے آتے تھے وہ سب ہم پر لٹا دیا کرتے تھے۔ اب میں نے بھی سوچنا شروع کر دی۔ میرا تو میٹرک ہو چکا تھا اور آگے تعلیم کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ جب تک ابا زندہ تھے تو میں نے یہی سوچا ہوا تھا کہ انجینئر بنوں گا، کیونکہ ابا کا بھی یہی خواب تھا۔ لیکن اب خوابوں سے ہٹ کر حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے ہی مجھے کچھ سوچنا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ انجینئرنگ کی فیس بہت زیادہ ہے اور وہ میں نہیں دے سکتا۔ ابا ہوتے تو وہ کہیں نہ کہیں سے بندوبست کر ہی دیتے، لیکن خود میں یہ کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ ان کے جانے کے بعد یہ پہلا خواب تھا جو ڈوب گیا تھا۔ تمام خوابوں کو مجھے زندہ درگور کرنا ہی ہوگا، کیونکہ خواب پورے کرنے والا خود منو مٹی تلے جا سویا تھا۔ تو میں کوئی خواب آنکھوں میں سجا کر خود کو مزید اذیت نہیں دے سکتا تھا۔ اس کے بعد میں اپنے چاچو کے پاس چلا گیا۔ وہی مجھے کوئی اچھا مشورہ دے سکتے تھے۔ خود بھی وہ ایک چھوٹی سی نوکری کرتے تھے، جا کر بھی وہ ہمارے گھر کو نہیں پال سکتے تھے۔ اس لیے مجھے ہی سوچنا تھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ ویسے بھی میرے خیال سے میٹرک کی تعلیم کافی تھی۔ پہلے مجھے پڑھنے کا اتنا شوق نہیں تھا، لیکن جب مجھے علم ہوا کہ اب میں نہیں کر سکتا تو جانے کہاں سے میرے اندر پڑھنے کی اتنی خواہش آ گئی تھی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ شاید جو چیز ہمارے لیے مہیا رہے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اور جیسے ہی ہم سے چھن جاتی ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ کس قدر قیمتی تھی۔ میں اپنے چچا کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ آپ کے خیال میں مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے دکھ سے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، تمہارے باپ کی اچانک موت نے بتا دیا ہے کہ زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں، لیکن شہزادے
اس زندگی کو پھر بھی ہم نے گزارنا تو ہے ہی، اب موت کا انتظار کر لیں تو ہم بیٹھ نہیں سکتے۔ میں تمہیں مشورہ یہی دوں گا کہ کوئی ہنر سیکھ لو اور اپنے گھر کو سپورٹ کرو، کیونکہ میرے گھر کے حالات تو تم دیکھ ہی رہے ہو۔ بھائی ہی مجھے تھوڑے بہت پیسے دے کر میرا مہینہ نکلوا دیا کرتے تھے، ورنہ میرا اپنا کام تو کوئی خاص اچھا نہیں ہے۔ میں شرمندہ ہوں کہ برے وقت میں تم لوگوں کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ تو میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، چاچو ایسی باتیں نہ کریں، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آپ کے حالات اس چیز کی اجازت نہیں دیتے۔ آپ بالکل فکر مت کریں، آپ مجھے بس مشورہ دے دیں کہ مجھے کس قسم کا ہنر دیکھنا چاہیے جس سے میں اچھے پیسے کما لوں اور اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر سکوں۔ تو انہوں نے کہا، میں تمہیں کل ایک الیکٹریشین کے پاس لے جاؤں گا، وہ تو بجلی کا کام تمہیں سکھا دے گا، اس میں بہت کام ہے، تم دیکھنا تم بہت ترقی کر جاؤ گے۔ میں نے ان سے کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی گھر جا کر اماں کو بتا دوں۔ تو انہوں نے کہا، اماں کو ابھی مت بتاؤ، کیونکہ اگر تم نے بتا دیا تو وہ تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں دیں گی، کیونکہ وہ چاہ رہی تھیں کہ پہلے تم اپنی پڑھائی مکمل کر لیتے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں ان کو نہیں بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا، اگر تمہیں کل وہ کام سمجھ میں آ گیا، تم ان سے یہ کہہ دینا کہ تم کالج ہی جاتے ہو۔ گو کہ یہ غلط بات ہے، لیکن وہ نہیں سمجھ سکیں گی۔ میں تمہیں حقیقت بتاؤں تو آج کل کے دور میں پڑھائی اور ڈگری سے زیادہ ہنر کی اہمیت ہے، جبکہ یہ بات آج کل کے والدین نہیں سمجھتے۔ ان کو لگتا ہے کہ پیسہ بس ڈاکٹروں اور انجینئروں کے پاس ہے، جبکہ یہ غلط ہے۔ میں ان کی بات کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا۔ اگلے دن میں اماں سے یہی کہہ کر گیا کہ میں کالج میں داخلے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگیں، بیٹا یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اس کا خرچہ کیسے پورا ہوگا؟ میں نے تو کوئی سیونگ نہیں کی، تب تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایسے حالات بھی آ جائیں گے۔ مجھے تو لگا تھا کہ تمہارے ابو کی تنخواہ ساری زندگی کے لیے کافی ہوگی، جب تک وہ ریٹائر ہوں گے تو ہم لوگ نوکریوں پر لگ جائیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے سیونگ کی؟ میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ سب مجھے سمجھدار سمجھتے تھے، لیکن میں تو سب سے بڑی بے وقوف نکلی کہ میں نے برے وقتوں کے لیے یہ سوچ کر بچت نہیں کی کہ ہم پر کب برا وقت آئے گا، لیکن میں نے کب سوچا تھا کہ وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر میرا دل کٹ گیا تھا کہ ابا کی موجودگی میں وہ ہمیشہ ہنستی ہی ہوتی تھیں اور کہتی تھیں کہ جب تم لوگوں کے ابا تم لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں تو مجھے واقعی اچھا لگتا ہے۔ میں نے ان کے ہاتھوں کو چوم کر کہا، اماں ہم نے بہترین وقت گزارا ہے، آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، یہ ہم پر آزمائش ہے، ہم آزمائش میں کامیاب ہوں گے۔ اور رہی بات کالج کی، تو میرے نمبر اچھے ہیں نا، تو کالج والوں نے کہا ہے کہ وہ اسکالرشپ دے دیں گے۔ یہ سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی تھیں اور مجھے دعائیں دے کر انہوں نے رخصت کیا۔ میں چچا کے ساتھ اس الیکٹریشین کے پاس چلا گیا تو اس نے مجھے کام وغیرہ سمجھا دیا اور کہا، اگر تم لگن سے سیکھو گے تو تم جلد سیکھ جاؤ گے اور چند مہینوں میں سیکھ جاؤ گے، ورنہ یہاں پر کئی سالوں سے بیٹھ کر ابھی وائرنگ کرنا ہی سیکھ رہے ہیں، تو یہ اب تم پر منحصر ہے کہ تم کتنی جلدی سیکھ سکتے ہو۔ تو میں اس کی بات سمجھ گیا۔ اس کے بعد میں نے کام وغیرہ کرنا شروع کر دیا۔ مہینے کے وہ کچھ پیسے دے دیا کرتا تھا جو گھر میں یہ کہہ کر دے دیتا تھا کہ یہ اسکالرشپ کے پیسے ہیں، تو یوں پہلے تھوڑی آزادی کے ساتھ گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ اب اماں تھوڑا ہاتھ کھینچ کر رکھا کرتی تھیں۔ زندگی کا پہیہ یوں ہی چلنے لگا۔ میں کام تو بہت اچھی طرح سے سیکھ گیا تھا، لیکن میرے پاس اب پیسے نہیں تھے کہ میں الگ سے دکان رکھ سکتا، سو میں نے اسی کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا اور بہت پیسے آنے لگے تو میں ان کو جوڑنے لگا کہ سب سے پہلے ایک دکان خرید لوں گا اور اس کے بعد ہی کچھ کروں گا۔ ابا کی خریدی گئی موٹر سائیکل پر ہی میں جاتا تھا۔ میں جب پہلی بار اس موٹر سائیکل پر بیٹھا تھا میں بہت رویا تھا، لیکن پھر سوچا کہ ابا نے شاید اسی وقت کے لیے اس کو لے کر رکھ لیا تھا۔ میں اپنے بہن بھائیوں کی تعلیم پر سارے پیسے خرچ کر رہا تھا اور ان کو بھی علم نہیں تھا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ میں ان سے یہی کہتا تھا کہ میں یہ سب اسکالرشپ کے پیسوں سے کر رہا ہوں۔ ایک سے میرا بھائی اچانک ہی وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ لیا۔ وہاں دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ میں پہلے تو بوکھلا گیا،
پھر میں نے اس سے یہ کہا کہ میں یہاں پارٹ ٹائم نوکری کرتا ہوں، مگر میرے مالک کے منہ سے اچانک نکل گیا کہ یہ تو صبح آتا ہے اور رات کو جاتا ہے، تمہارا بھائی بہت محنتی ہے۔ پر مجھے اسے یہ سب بتانا پڑا اور اسے سن کر بڑا دکھ ہوا۔ میں نے اس سے کہا، دیکھو مجھے یہ سب کرنے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے، اور اس سے یہ بھی وعدہ لیا کہ تم باقی بہن بھائیوں کو ایسا کچھ بھی نہیں بتاؤ گے۔ پھر یوں ہی ایک دن جھوٹ موٹ میں نے اماں سے کہا کہ میں انجینئر بن گیا ہوں۔ سب بہت خوش ہوئے، مگر کوئی حقیقت سے واقف نہیں تھا سوائے میرے بھائی اور چچا کے۔ اماں تو ویسے ہی بہت سادہ عورت تھی، انہوں نے بھی سمجھ لیا کہ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ وہ کہنے لگیں، آج تمہارا باپ زندہ ہوتا تو وہ بڑا خوش ہوتا، اسے تم پر بڑا فخر ہوتا۔ مجھے یہ سن کر واقعی میں خوشی ہوئی تھی کہ میری ماں کم از کم مجھ پر فخر کر رہی تھی۔ اور پھر میں نے اپنی دکان بنا لی۔ گو کہ میں نے دن رات محنت کی تھی، مگر پھر بھی یہ محنت واقعی بڑی محنت طلب تھی۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب میں اپنی بہنوں کی شادی کروں گا، کیونکہ وہ شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھی، اور ابھی میری 2 بہنوں کی ہی شادی ہوئی تھی، جو کہ میں نے بہت دھوم دھام سے کی تھی۔ آج کل کے دور میں شادیاں کرنا بہت مشکل کام ہے، اور اماں نے مجھے بہت کہا کہ میں تمہاری شادی بھی کر دیتی ہوں، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اگر میری شادی ہو گئی تو بہت مشکلات ہو جائیں گی، کیونکہ پھر میں اپنے بہن بھائیوں کی کفالت نہیں کر پاؤں گا۔ سو میں چاہتا تھا کہ جب میں آزادیوں سے آزاد ہو جاؤں، اس کے بعد ہی میں اپنی شادی کے متعلق سوچوں۔ میرے لیے سب سے برا وقت تب آیا جب اچانک ہی اماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کو دل کا اٹیک آیا تھا، اور اس کے بعد وہ ہم سب کو روتا ہوا چھوڑ کر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد زندگی بڑی مشکل ہو گئی تھی، کیونکہ ابا کے جانے کے بعد ہمارے پاس یہ سہارا تھا کہ کم از کم ہماری ماں تو زندہ ہے، مگر ماں کے جانے کے بعد زندگی ایک اندھیرے کنویں جیسی ہو گئی تھی۔ مگر پھر بھی مجھے ہمت کرنی پڑی تھی، اپنے بہن بھائیوں کو دلاسا دینا پڑا تھا کہ ان سب کے لیے میں ہی اب سب کچھ تھا۔ وہ میری بہت عزت کرتے تھے، بہت مان دیتے تھے۔ اپنے دونوں بھائیوں کو میں نے دبئی بھیج دیا تھا، ان سے کہا تھا کہ تم لوگ بس اپنے لیے کرو، ان سب کو میں دیکھ لوں گا۔ اور اس کے بعد ان سب کی شادیاں کرتے کرتے اور اپنی بہنوں کے گھر بساتے بساتے میری عمر 40 سال ہو گئی، اور مجھے حیرانی ہو رہی تھی کہ جیسے کل کی بات ہو، میں ہر گزرا ہوا قصہ روانی کے ساتھ دہرا سکتا تھا۔ یعنی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ وقت بڑی تیزی سے گزرا ہے، اور وقت واقعی تیزی سے گزرا تھا۔ مجھے ماضی کا ایک ایک لمحہ یاد تھا۔ میرے یار دوست کہتے تھے، اب تم بھی شادی کر لو، لیکن میں سوچتا تھا کہ اب 40 سال کی عمر میں مجھ جیسے انسان کو کون لڑکی دے گا۔ میرے بھائیوں کی شادی ہو گئی تھی، اور میں خود الگ گھر میں رہتا تھا، کیونکہ میں ان لوگوں کی پرائیویسی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا، اور وہ لوگ بھی چاہتے تھے کہ میں شادی کر لوں، مگر میں اب اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ ایک دن ہم دوست کہیں کھانا کھانے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو وہاں پر ایک فقیر آیا۔ میں اس کو پیسے دینے لگا تو میرے دوست نے منع کر دیا کہ یار تم ان لوگوں کو پیسے مت دیا کرو، ان لوگوں کی عادت ہے مانگنا۔ تو میں نے اس کو ڈانٹا اور کہا، تم چپ ہی رہو، میں اپنی جیب سے دے رہا ہوں۔ ویسے میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں کسی کو یوں خالی ہاتھ موڑوں۔ تو اس بزرگ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ تمہاری زندگی میں بہار آنے والی ہے۔ میرے دوستوں نے یہ سنا تو میرا مذاق اڑانے لگے اور مجھے چھیڑنے لگے کہ بس تمہاری زندگی میں اب بہار آنے والی ہے، اور میں بھی تھوڑی دیر تک ان کی اس بات کا لطف لیتا رہا۔ سو میرے دوست جیسے ہی مجھے دیکھتے اور کہتے، یار تمہاری زندگی میں بس اب بہار آنے والی ہے، اور ایک بار میں نے آسمان کی جانب دیکھ کر اللہ سے کہا کہ میں نے کسی کا برا نہیں چاہا، تو اب مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا، تو ہی مجھ پر رحم کر دے۔ ایک دن میں اپنے کام سے واپس آ رہا تھا تو قریبی گلی سے میں گزر رہا تھا کہ 1-2 آوارہ قسم کے لڑکے ایک کالج کی لڑکی کو چھیڑ رہے تھے۔ مجھے بہت برا لگا، میں نے خود ساری زندگی ایسا کام نہیں کیا تھا، تو مجھ جیسے لڑکے جو مذاق کے نام پر ایسا کرتے تھے مجھے بہت برے لگتے تھے۔ میں نے ان کو اچھا خاصا ڈانٹ کر وہاں سے بھگا دیا۔ دوسرے دن ایک آدمی مجھ سے ملنے آیا، جس کو سن کر مجھے اپنے رب پر یقین ہو گیا، کیونکہ وہ اپنی جوان بیٹی کا رشتہ مجھے دے رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا، دیکھیں میری عمر کافی زیادہ ہے۔ تو انہوں نے کہا، بیٹے
میری اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے اور وہ میری پوتی ہے۔ مجھے اپنی سانسوں کا بھروسہ نہیں ہے، ویسے بھی وہ 23 سال کی ہو چکی ہے۔ عمر کا فرق کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مجھے یقین ہے کہ تم جیسا انسان اس کا خیال رکھے گا۔ جی میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں ان سے کیا کہوں۔ اسے کہا کہ میں اپنے بہن بھائیوں سے مشورہ کر کے آپ کو بتاؤں گا، لیکن سچ میں مجھے اندر کہیں خوشی ہو رہی تھی کہ کم از کم میں دوستوں کو یہ تو کہہ سکوں گا کہ مجھے دیر سے ہی صحیح مگر بہت اچھی لڑکی مل گئی ہے۔ اور جب میں نے اپنے بہن بھائیوں سے بات کی تو وہ سب بہت خوش ہوئے اور پھر میری جلد ہی اس کے ساتھ شادی ہو گئی۔ اور جب میں نے لڑکی کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کو میں نے اس دن بچایا تھا، اور میرے بہن بھائی کہہ رہے تھے کہ تم نے کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا اور ہمیشہ شکر ادا کیا، اسی کا انعام تمہیں اس لڑکی کی صورت میں ملا ہے۔ اور یوں زندگی میری ایک دم سے واقعی میں باہر آ گئی تھی، اور میرے دوست اب ہنسا کرتے تھے اور کہتے تھے یار کہیں سے وہ بزرگ ڈھونڈ کر لاؤ جو ہمیں بھی کہہ دے کہ تمہاری زندگی میں بہار آنے والی ہے، جبکہ میں ہنس کر ان کی بات کو ٹال دیا کرتا تھا۔ لیکن سچ یہ تھا کہ میری شادی ہو جانے پر میرے تمام دوست بھی خوش تھے۔ میں نے اس سے یہ سیکھا تھا کہ جب آپ دوسروں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، آپ کی زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں اس کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔